کہ ماں یہ بتا تیرے رونے کی وجہ کیا ہے. لیکن جیسے اس بوڑھی اماں نے دیکھا 90 سال کی عمر ہے اور بوڑھی اماں نے دیکھا کہ کوئی پوچھنے والا پوچھتا ہے، آنسو اور چھلک گئے. ساتھیوں نے پوچھا آپ اجازت دے پوچھ لیتے ہیں. اس عورت کو کون پوچھے؟ آج ہم کہیں گے کہ اگر اس کا بیٹا مر گیا ہے تو عقل سے بیگانہ ہو گئی ہے، عقل سٹیا گئی ہے، یہ پاگل ہو گئی اپنے بچے کی محبت میں. اسے کون گاس ڈالے گا؟ کون اسے پوچھے گا؟ لیکن کوئی پوچھے یا نہ پوچھے، بغداد کا شہنشاہ عبد القادر ضرور پوچھتا ہے. آپ رک گئے، اب پوچھا ماں بھیا بتا معاملہ کیا ہے؟ لوگ کہیں سٹیا گئی ہے، لیکن عبد القادر ایسے کو بھی چھوڑتا ہوا نظر نہیں آتا، اس لیے کہ فکر امت ہے، جذبہ انسانیت ہے، ہمدردی ہے لوگوں سے. اب رک گئے، پوچھا. بڑھیا لڑکتی ہوئی زبانوں کے اندر بولتی ہے. لوگوں نے کہا اے عبد القادر یہ اس لیے جو ہے دماغ سے اور اس طریقے سے یہ کمزور ہو گئی ہے کہ اس کا عدلوں کا بیٹا تھا، ندی کے اس پار جو ہے دریا کے پاس اس طرف جو ہے پار گیا، وہ برات لے کر کے گیا، شادی کر کے واپس آ رہا تھا ساز و سامان کے ساتھ. کیا ہوا کہ دریا کا ماحول بگڑ گیا، کشتی ٹوٹ گئی پھٹ گئی اور 12 سال بیت گئے اور یہ کشتی ختم ہو گئی. یہ بوڑھیا اس لیے آ رہی ہے، کوئی سہارا نہیں، ایک ہی تھا. ماں کی ممتا ہے، محبت ہے، اس آشا پہ آ رہی ہے کہ میرا بیٹا یہاں پہ جو ہے دریا کے اندر ڈوبا ہے. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں اس بوڑھیا کا جو ہے اعتقاد، اس بوڑھیا کا یقین اللہ کی ذات پہ تھا، تبھی تو بار بار سمندر کے کنارے کے پاس جاتی ہے اور لو اپنے رب سے لگاتی ہے. جب بندہ سچے دل سے لو لگاتا ہے تو اللہ کسی ولی کو نہیں، اللہ غوث اعظم کو اس کی مدد کے لیے بھیج دیتا ہے. اب حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، ساتھیوں نے سنا، 12 سال بیت گئے، ناممکن چیز ہے، واپس لوٹ آئے. کل نفس ذائقۃ الموت، ایک مرتبہ موت کا جو ذائقہ چکھ لیتا ہے دوبارہ واپس پلٹ کر کے نہیں آتے. یہ تو غوث اعظم نے قرآن سے پڑھا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی انسانیت کی ہمدردی تھی، فکر امت تھی. حضور غوث اعظم نے اللہ سے کہا یا اللہ تو قادر مطلق ہے، تو کسی چیز کا محتاج نہیں، تو لفظ کن کا بھی محتاج نہیں ہے. اللہ یا اللہ عبد القادر تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے مولا تو رحیم و کریم ہے، تو قادر مطلق ہے. اگر تو کل نفس ذائقۃ الموت کے بعد کسی کو تو زندگی بخشتا نہیں ہے، لیکن اللہ میرا یقین ہے تو ان اللہ علی کل شیء قدیر میں ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، کوئی اور رب نہیں ہے، تجھے کوئی اور پوچھنے والا نہیں، مالک و مولا تو ہے، تو ہی خالق و مالک ہے. یا اللہ تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. یا اللہ عبد القادر تیری بارگاہ میں عاجزانہ انکساری کر رہا ہے، مولا تیری بارگاہ میں گر گرا رہا ہے، تیرا بندہ عبد القادر کہہ رہا ہے اے رب ذوالجلال تو قادر مطلق ہے، اس بڑھیا کے اوپر رحم کر دے، مولا رحم کر دے اور اس بڑھیا کی کشتی کو واپس لا دے. ناممکن چیز کو اللہ رب العزت نے عبد القادر کے یقین، ان کے توکل اور ان کی دعا، ان کی ہمدردیوں کو دیکھا کہ یہ بندہ ہو کر کے اتنی میری امت محمدی سے پیار کرتا ہے، میں تو خالق کائنات ہوں، میں تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہوں. غوث اعظم کی اس محبت کے اوپر دریائے رحمت جو ہے جوش میں آتا ہے، رحمت خداوندی جوش میں آتی ہے، بغیر کسی تعویل کے، بغیر کسی تاخیر کے. اللہ رب العزت نے جو ہے سمندر کے اندر ایک موجہ ظاہر ہوتا ہے، ایک طغیانی ظاہر ہوتی ہے اور وہ کشتی جو ہے ابھر آتی ہے جو ڈوب گئی تھی، جس کا تختہ بکھر گیا تھا، ہڈیاں مچھلیاں کھا گئی تھی. لیکن جب نبی ایک مردے کو زندہ کر دے، حضرت ابراہیم نے کہا مولا تو مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم میں کیسے زندہ کرتا ہوں، دیکھنا چاہتے ہو تم 4 جانوروں کو لے لو اور ان جانوروں کو لے کر کے اس کا کیما بنا دو اور پہاڑ کے ادھر ادھر ڈال دو اور پھر دیکھ تو آواز اس پرندے کو دے گا، وہ پرندہ وہیں سے اڑ کر کے آئے گا. کسی کا بھیجا ادھر ہے، کسی کی ٹانگ ادھر ہے، لیکن اللہ نے کہا یہ قرآن شاہد ہے. اگر کسی کے سمجھ میں نہ آئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 12 سال کی ڈوبی کشتی،
یہ تو محبت میں کہہ دیا، یہ عشق میں کہہ دیا، غوث اعظم کے دیوانے ہیں اس لیے کہہ دیا کہ کشتی پار آ گئی، یہ ناممکن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا، میں نے ابراہیم سے کہا، ابراہیم تو جانتا ہے مردہ کیسے زندہ کرتا ہوں، حضرت ابراہیم نے آواز دیا، وہ پرندہ وہیں سے اڑ کر کے آیا۔ جب اللہ تعالیٰ پرندوں کو کیلوں کے اندر سے اٹھانے پہ قادر ہے، وہی اللہ ہے جو عبد القادر کی دعاؤں پہ کشتی کو پار لگانے والا۔ حضرت غوث اعظم نے جب یہ دعا کی، ابھی ہاتھ بھی نہیں پھیرے تھے، کشتی ظاہر ہو گئی، اور ظاہر ہو گئی، سب لوگ اترے، حضور غوث اعظم کی قدم بوسی کی، اور آدمی یہ نہ کہے وہ کون تھے، اللہ تعالیٰ نے صرف اس جو ہے بندے کو زندہ نہیں کر دیا، غوث اعظم سے ملاقات ہوئی، غوث اعظم سے جب انہوں نے چہرے کو دیکھا تو عبد القادر نے ایسے ہی نہیں چھوڑا، اسے بھی اپنے وقت کا قطب زمانہ بنا دیا، اور آج اسے دریائے دلہا کے نام سے یاد کر دیا، اور آج بھی اسی دھرتی کے اوپر دریائے دلہا کی آج بھی قبر موجود ہے۔ یہ غوث اعظم کے اندر ہمدردی تھی، یہ محبت تھی، یہ الفت تھی امت سے، اس لیے یارو تم چاہتے ہو تمہاری اولاد تمہیں یاد رکھے، تمہارا خاندان یاد رکھے، تو وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ